رول نمبر 30 کلاس کے بعد میرے آفس آئیں ورنہ آپ کو فیل کر دوں گا۔ سعد افریدی کے حکم پر لاسٹ بینچ پر بیٹھی روحانہ کی آنکھوں میں پچھلی رات کا منظر گھوم گیا، جب غلط لڑکیوں کی صحبت کے نتیجے میں اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ خاندان میں بدنامی سے بچنے کی خاطر اس نے پروفیسر سعد کو کال کی، جس نے خفیہ نکاح کی شرط پر مدد کی حامی بھری۔ روحانہ کو بڑی مشکل سے پڑھائی کی اجازت ملی تھی، تبھی اس کی شرط مان گئی۔ میں کم ان سر؟ اس کے آفس میں داخل ہوتے گھبرائی کیونکہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا اور ساتھ وہاں اکیلا تھا۔ کرسی پر نہیں، خیال میری گود میں بیٹھا۔ وہ زبردستی اپنا حق وصول کر گیا، مگر 2 ماہ بعد جب وہ پریگنینسی رپورٹ لے کر ساتھ کے آفس پہنچی تو پچھلی سیٹ پر سر گرا کر بیٹھے ہوئے وہ سر ساتھ کی کلاس اٹینڈ کر رہی تھی۔ جسمانی طور پر وہ وہاں موجود تھی لیکن ذہنی طور پر بالکل بھی موجود نہیں تھی، اور سعد افریدی نہ جانے کتنی دیر سے اس بات کو نوٹ کر رہے تھے۔ جانے انجانے میں اس کی نظریں سرخ سفید رنگت کی حامل لڑکی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جو اپنی کتاب پر نظریں جمائے نہ جانے کس دنیا میں موجود تھی۔ رول نمبر 30 اس نے اونچی آواز میں پکارا، اور گڑبڑاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں اسے گہری نظروں سے ٹکرائیں، اور دوسرے ہی لمحے گڑبڑاتے ہوئے اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ اسٹینڈ اپ، دماغ کہاں ہے تمہارا؟ اور پوری کلاس کے سامنے اس پر دھاڑ تھا، اور تھر تھر کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ سر جھکا کر کھڑی رہی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی، اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس شخص کے پکارنے پر، اس کے سامنے آنے پر کل کا منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر گھوم رہا تھا، جس سے چاہتے ہوئے بھی وہ نظریں نہیں چرا پا رہی تھی۔ آپ کلاس میں موجود ہیں لیکن آپ کا دھیان نہیں ہے، رائٹ؟ وہ اب دلچسپی سے روحانہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور اس شخص کے اس طرح دیکھنے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے اپنے دفاع میں بولنا چاہا، لیکن اس شخص نے گھورتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ میں آج کل آپ کی حرکتوں سے بخوبی واقف ہوں، اور پوری کلاس کے سامنے اسے تسلی کا نشانہ بنا رہا تھا، اور وہ مشکل سے رکے ہوئے آنسوؤں کو حلق میں اتار کر وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ میرے آفس میں آ کر مجھ سے ملے تاکہ آپ سے تفصیلی بات کر سکوں میں۔ وہ بظاہر تو بہت پرسکون ہو کر بات کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں چھپی ہوئی وارننگ کو روحانہ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد کافی دیر وہ سر جھکا کر انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی ندا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کالج میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے ساتھ کے غصے سے خوف نہیں آتا۔ بات اگر اس کی انا پر آ کر جم جاتی تو وہ اسٹوڈنٹس کو یہاں سے نکالنے میں بھی دیر نہیں لگاتا، چاہے پھر کوئی کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو۔ وہ کسی کو کیا بتاتی اس کی الجھن کی اصل وجہ کیا ہے۔ قدموں کو گھسیٹ کر ہارے ہوئے انداز میں وہ اس شخص کے آفس کے سامنے آئی، لیکن ابھی بھی اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اس اذیت ناک منظر کو روح میں پیوست کرنا چاہا۔ کاش کہ وہ یہاں سے غائب ہو جاتی، یہاں آتی ہی نہ۔ اس کے لب رستے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ اس وقت وہ جتنی خوفزدہ تھی، آج سے پہلے اسے کبھی بھی ایسے خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس نے دستک دی اور مقابل جیسے اس کا منتظر تھا، جی آ جائے۔ اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اور سلام کرتے ہوئے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پورے 20 منٹ لیٹ آئی ہیں آپ، اس بات کی کوئی وضاحت ہے؟ ایک وقت میں وہ شخص جس کی تعریف کالج کی ہر لڑکی کی زبان وہ سن چکی تھی، وہ کالج کی 70% لڑکیوں کا کرش تھا، اور اسے بھی ہمیشہ سے قابل اعتماد شخص لگتا، جسے دیکھ کر آنکھوں میں ایک اطمینان سا رہتا۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی لمبا فلسفہ ایجاد کرنے لگ جائیں، میری بات کا سیدھا سادہ جواب دیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور روحانہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا سر؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوالیہ پن اتر آیا۔ میرے خیال میں سوال پہلے میں نے کیا ہے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا چکا تھا۔ قریب آؤ میرے، اس کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے حکم دیا گیا۔ اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار آنکھوں کو بند کر کے اس نے کھولا، کوئی بھی منظر نہیں بدلا، اور بھی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے قریب آؤ روحانہ، ہاتھ بڑھا کر اس نے قدرے نرمی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو خوف کا شکار کر دیتا۔ پلیز سر، میرے ساتھ ایسا مت کریں پلیز، وہ روتے ہوئے ملتجی ہوئی۔ روحی، وہ تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے پکار رہا تھا۔ یعنی فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا؟ اس نے شدت سے دعا کی۔ یہاں کوئی آ جائے، کوئی اس شخص کو دیکھ لے اور اسے گریبان سے پکڑ لے۔ آخر کیوں اسے ایسے جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں؟ بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے دھڑکنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا، صرف 2 قدموں کا فاصلہ تھا، مقابل نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بھر لیا، جیسے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، جیسے اسے کسی کا خوف نہ ہو۔ اور روحانہ مرتے مرتے بچی۔ اپنی بڑی بڑی سوگوار آنکھوں کو اس نے مقابل کے چہرے پر گاڑ دیا۔ اسے لگ رہا تھا
اگر وہ کچھ دیر مزید یہاں بیٹھی رہے گی تو شاید خوف کی وجہ سے مر جائے۔ تم جانتی ہو نا میرا رشتہ تم سے کیا ہے؟ اس کے باوجود اگر تم میرے بلانے پر نہ ہو تو کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار کر سرشاری سے کہہ رہا تھا۔ ایک خماری اس کی رگ رگ میں اتری ہوئی تھی اور گڑ گڑاتے ہوئے روحانہ فرار ہونے لگی، لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور شاید تمہارا محسن بھی۔ وہ اسی واقعے کو یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں میری عزت خراب کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی قربت پر کیا توجہ دیتی، اس کی بات پر کیا توجہ دیتی؟ خوف ہی ایسا تھا کہ وہ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اب وعدہ کرنا ہوگا کہ آج شام میرے نام ہوگی، وہاں جہاں میں لے جانا چاہوں۔ اور یہ ایک نئی اذیت تھی، اس شخص کی کوئی سازش، کوئی چال یا اس کی زندگی برباد کرنے کی کوئی ترکیب۔ میں نہیں آؤں گی، مجھے نہیں جانا کہیں بھی آپ کے ساتھ۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرایا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تمہیں ہواؤں میں نہیں اڑنا چاہیے، تو میری ملکیت ہو، تمہیں صرف وہی کرنا چاہیے جو میں کہوں گا۔ اس کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یکٹک اسے دیکھتے ہوئے چتا کر اس کے قریب جھکا، لیکن روحانہ اچھل کر دور ہو گئی۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے۔ لیکن اس کی نازک کلائی ابھی تک ساتھ کی آہنی گرفت میں تھی۔ تو پھر وعدہ؟ مردہ کیا نہ کردہ کے تحت اسے حامی بھرنی پڑی، ورنہ وہ شخص یہیں کھڑے کھڑے اس کی عزت دو کوڑی کی کر دیتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات اس کے باپ تک چلی جائے۔ یہ خفیہ نکاح، یہ بڑھتی ہوئی ملاقاتیں یا ساتھ نامی شخص، اس کے بارے میں کچھ بھی اگر اس کے باپ تک چلا جاتا تو اسے اپنے سارے خوابوں کی قربانیاں دینی پڑتی۔ وہ یہاں ہاسٹل میں رہتی تھی اور اس بات کی اجازت بھی اس نے کتنی مشکل سے دی، صرف وہی جانتی تھی۔ ابھی وہ مشکل سے یہاں آئے ہوئے 15 سے 20 دن ہوئے تھے جب اس کے سر پہ یہ مصیبت ٹوٹی اور اسے اپنے ساتھ سعد آفریدی سے متعارف ہونا پڑا، جو شخص اس کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا آج اگر وہ اسے کہیں لے کر جائے گا یا کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس شخص کو جان سے مار دے گی۔ اس کے چنگل سے آزادی کے لیے بس ایک یہی راستہ ہے۔ ہاسٹل میں آنے کے بعد بھی ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ متواتر اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب تک کہ اسے ساتھ کا ٹیکس موصول نہیں ہوا۔ باہر آ جاؤ، انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ یعنی وہ وقت آ چکا تھا جس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ چپ چاپ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد اس نے شال اٹھا کر کندھوں پر ڈال لی۔ ڈر لگ رہا تھا اسے، اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا اور آج مجبوری کے تحت اسے یہ بھی کرنا پڑا تھا۔ اس کی روم میٹ نے پوچھا، لیکن بات بتاتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ امی کی کال آئی تھی، یہاں قریب میں امی کے رشتے دار رہتے ہیں، سو وہ ان کے گھر جا رہی ہے۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ صرف ہمارے بارے میں چھان بین کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ہماری زندگی سے کوئی گہری دلچسپی نہیں ہوتی۔ جو وہ ہم پر مسلط عذاب کے بارے میں جانیں، اسے محسوس کریں یا ہمیں چھٹکارا دلانے کی بات کریں۔ ساری لڑکیاں خوش اور مطمئن تھیں اور ان لڑکیوں میں وہ واحد لڑکی تھی جو اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور پھر زہر اگلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گردن موڑ کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا۔ کتنا دلکش تھا وہ، ایک ٹھاٹ تھا اس کے انداز میں، اس کی وجاہت اتنی پرکشش تھی کہ کوئی بھی لڑکی اسے بآسانی دستیاب ہو سکتی، لیکن اس نے روحانہ وقار کا انتخاب کیا۔ اسے تو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ وہ شخص کبھی بھی ایسا گھٹیا داؤ کھیلنے والا نہیں، لیکن وہ تو گھٹیا سے بھی گھٹیا ترین تھا۔ اس کے بارے میں بدگمانی پالتے ہوئے وہ شیشے کے پار دیکھتی رہی جب اس کی طرف سے خاموشی محسوس کرتے ہوئے سعد نے خود بات کا آغاز کیا۔ پہلی بار اپنے شوہر سے ملاقات کرنے جا رہی ہو، تھوڑی مسکراہٹ ہونی چاہیے، تھوڑی آنکھوں میں شوخی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بڑے گہرے تعلقات رہے ہوں، اور یہ نکاح بھی ان کی محبت کے لیے اٹھایا گیا قدم ہو۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے شوہر نامہ سننے میں اور شوہر کی خواہشات پوری کرنے میں، ہمیشہ کی طرح وہ صاف گوئی سے پھنکاری۔ یہ تو شوہر کے گھر جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ اس میں کتنی دلچسپی لیتی ہے۔ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے وہ شریر ہوا تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے آپ پر یقین کیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اسے چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دے، لیکن اس سے اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ جانے من تمہیں اپنا فائدہ نظر آیا اور میں نے اپنا فائدہ ڈھونڈا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں تمہارے خاندان کی روایت توڑ کر تم پر زبردستی مسلط رہوں گا۔ بس کچھ دنوں کا عیش، اس کے بعد دی اینڈ۔ اس کی صفاقیت انتہا پر تھی۔ پورا راستہ وہ آہستہ آہستہ روتی رہی، کبھی آنسو بے ساختہ ٹوٹ کر گر جاتے تو کبھی انہی آنسوؤں کو وہ حلق میں اتار کر اپنے وجود میں سنبھال لیتی۔ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے ہمیں اس مرحلے میں جینا جس مرحلے میں ہم جینا نہیں چاہتے۔ وہ ایک شاندار سا فلیٹ تھا جس میں رکھی ہوئی ہر چیز مقابل کے ذوق کو بیان کر رہی تھی۔ اسے اندر لانے کے بعد وہ دروازہ لاک کر کے آیا، تب تک وہ محبوس نگاہوں سے جائزہ لیتی اس چھوٹے سے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ویلکم ٹو ہوم وائفی۔ وہ کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کر گیا
اور وہ دور ہو گئی۔ میرے قریب مت آئیے گا، کم سے کم اپنی حدود کا خیال رکھیں۔ اسے اپنی زندگی کی سرمئی شام کو حسین بنانے کے لیے یہاں لے کر آیا تھا، اور وہ لڑکی اسے اپنی حدود یاد کروا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کے وجود کو شال سے آزاد کر دیا۔ بھرا بھرا وجود مکمل نشیب و فراز کے ساتھ اس کے سامنے تھا، اور انتہائی دلکشی سے وہ اسے دیکھتا ہوا بے بس کر گیا۔ کیوں میری زندگی برباد کرنے پہ تلے ہیں؟ آخر کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اسے اپنے بے تحاشا قریب دیکھتے ہوئے وہ احساس دلا گئی، لیکن مقابل نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ کوئی بربادی تو نہیں ہے، یہ میری محبت ہے جو تمہارا حق بنتا ہے۔ حق حق حق؟ مجھے نہیں چاہیے آپ سے کوئی حق، اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا مجھ پہ کوئی حق ہوگا۔ وہ نکاح میری مجبوری تھی، ختم کریں اسے اور آزاد کریں مجھے، اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، اور ساتھ نے اسے گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کھینچا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی، اور اس کے لبوں پر اپنا تسلط قائم کرتے ہوئے اسے بے بس کر چکا۔ ساتھ کے لب شدت سے روحانہ کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے، اور یہ ٹکرانا کس قدر انتشار برپا کر گیا اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ تو ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اس کی ضد اور بلیک میلنگ پر یہاں تک چلی آئی، لیکن اس وقت وہ اسے مکمل بے بس کرنا چاہ رہا تھا۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا تو میں اس رشتے کو توڑنے کی بات نہیں کروں گی، یہ میری مرضی ہے، آئی سمجھ؟ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کر گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اب اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ یہ دیکھو، یہ سب میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے، آج رات ہم دونوں ساتھ ہیں، کم سے کم آج رات تو ایسی باتیں نہ کرو۔ کتنی محبت سے سمیٹ رہا تھا، اور اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ شخص اسے چھوڑ دیتا، وہ شخص کو بنیاد بنا کر اس کی زندگی برباد نہ کرتا۔ اس کو ملامت کر رہی تھی، اسے سعد آفریدی پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی، اتنی بڑی غلطی کہ ایسی غلطی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکا۔ کیا میرے قریب آنے کے بعد مجھے حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے؟ جب سعد نے اسے بازوں میں بھرا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، بات کی باتیں بعد میں کی جائیں گی، ابھی صرف میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بازوں میں بھرتے ہوئے اس کی گردن پہ لب رکھ گیا، اور پہلی بار وہ سن رہا تھا کہ لبوں کے ذریعے جان ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ وہ لڑکی نہ جانے کتنے عرصے سے اس کے لیے مرکز نکاح بنی ہوئی تھی، جسے ہمیشہ اس سے سر جھٹک کر اپنے سر سے اتار دیا، لیکن اس رات اس کا خیال اس قدر حاوی ہوا کہ وہ اس کے سامنے نکاح کی شرط رکھتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح کر گیا، اور آج اسی نکاح کے زیر اثر اسے بازوؤں میں بھر کر وہ بستر تک لے آیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے آنکھوں کو بند کر لیا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے لبوں سے اس کی گردن تک کا سفر کرتے ہوئے وہ اسے بے بس کرتا چلا گیا۔ دو دل ایک تال پر دھڑک ہوئے تھے، شاید آنے والے تمام خدشات کو دور کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو کر اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنا گیا ہے۔ یہ جائز رشتہ تھا، انہوں نے نکاح کر لیا تھا، لیکن ابھی تک گھر کے سربراہان کو نہیں پتا تھا اس کے گھر والے کتنے سخت تھے، ان کی روایتیں کتنی مشہور تھیں۔ ان ساری باتوں سے بری الزمہ ہو کر وہ اپنا آپ اس شخص سے سپرد کر چکی، وہ بھی صرف اس لیے تاکہ یہ بات اس کے گھر والوں تک نہ پہنچے، تاکہ کسی طرح اس کی جان چھوٹ جائے۔ اپنے وجود کی تمام وحشتوں کو اس کے وجود میں انڈیل کر اپنے تمام حق وصول کرنے کے بعد وہ گردن موڑ کر سو گیا، جبکہ وہ سسک کر رو پڑی۔ بابا ٹھیک کہتے تھے، باہر کی دنیا اس کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ اس دنیا کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ چھت کو گھورتی وہ نہ جانے کتنی دیر من ہی من میں اپنے باپ سے معافیا مانگتی رہی۔ کتنی اذیت ناک رات تھی، وہ جانتی تھی، یا اس کا دل جانتا تھا، یا پھر اس کا خدا جانتا تھا۔ ہاسٹل کو الوداع کرتے ہوئے وہ واپس آنے کے بعد سیدھا اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے معلوم ہو چکا تھا اگر وہ یہاں رہے گی تو ہر آئے روز اس شخص کے جنون کا نشانہ بن جائے گی۔ وہ چاہے اس سے محبت کا طلبگار تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ذات پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ تقریباً شام کے قریب وہ گھر پہنچی۔ اس کے گھر والے اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور دل نہ لگنے کا بہانہ کرتے ہوئے اس نے گھر والوں کو مطمئن کر دیا۔ لیکن اپنے وجود کا کیا، جس کے اندر انتشار بڑھتا جا رہا تھا؟ وہ 2 دن اس کی زندگی کے سخت ترین دن تھے، جن 2 دنوں میں بخار نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک خوف اس کی ذات پر چھایا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اگر سعد اسے استعمال کرنے کے بعد بھی اسے نکاح سے مکر جاتا، نہ اپناتا، تو بھرے زمانے میں اس کی بدنامی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ تو وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ 2 دنوں سے اس نے اپنا موبائل بھی بند کر رکھا تھا۔ گھر والے پریشان تھے، لیکن اس کی ماں مسلسل اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی۔ اس شام اس کا باپ کمرے میں داخل ہوا، اور کی مضبوط شخصیت کے زیر اثر ہی وہ سیدھی ہوئی۔ نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے باپ نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ میری بچی، کوئی پریشانی ہے؟ جسے وہ اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ چکے تھے۔ نہیں بابا، کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے جتنا بھی جھوٹ بولے، لیکن نہ جانے یہ کون سی کشش ہوتی ہے جو انہیں سچ کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ ہاسٹل نہیں جاؤ گی؟ یہاں سے کالج آنا ہوگا تمہارا؟
اس نے کتنی ضد کی تھی ہاسٹل میں رہنے کے لیے. اسے لگتا تھا وہ اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پاتی. روزانہ جانا اتنی دور سے. ہاں بابا میں اب یہیں رہوں گی آپ کے پاس, مجھے آپ سے دور نہیں رہنا. اس نے آگے بڑھتے ہوئے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی گود میں سر رکھ دیا اور وقار صاحب حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے. کہ کسی نے کچھ کہا ہے, پریشان ہو؟ اس کا باپ اس علاقے کا سرپنچ تھا. اچھی خاصی عزت تھی ان کی. اللہ نے انہیں پہلے پہل 2 بیٹیوں سے نوازا, لیکن پھر بھی وہ مطمئن تھے. چاہے آج تک وہ اپنی بیٹیوں سے حد سے زیادہ فرینک نہیں ہو پائے, لیکن وہ ان سے محبت کرتے تھے, ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے. کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. بابا کسی نے بھی نہیں کہا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر گئے. ایک اجنبی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اسے اپنے باپ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. کتنی بڑی غلطی کر لی اس نے, لیکن وہ نہیں بتا پائی. وہ بتا سکتی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہو جاؤ, میرا دل تمہارے لیے پریشان ہے. دوبارہ ہنستی کھیلتی ہوئی روحانہ چاہیے مجھے. بابا نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے حکم دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے. جبکہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے وہ شدت سے رو پڑی. آنسو صاف کرنے کے بعد اس نے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور آن کر لیا. نہ جانے کتنے نوٹیفیکیشنز تھے, اور ان میں ایک نوٹیفیکیشن اس شخص کا بھی تھا جو شاید اس کی حالت کی وجہ سے پریشان تھا. وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں غائب ہو چکی. اس کے ساتھ ساتھ اس لمبے وائس نوٹ میں اسے یہ بھی جتایا گیا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی محبت تھی. اب آئے روز ایسا نہیں ہونے والا. وہ اسے اپنے نام کر چکا ہے تاکہ اس کے دل پر اپنا تسلط قائم کر سکے. اذیت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے موبائل گود میں رکھ دیا. کتنا آسان ہوتا ہے اس شخص کے لیے اپنے جنون کی بھی وضاحت دینا. وہ کوئی بھی وضاحت دے سکتا ہے. میں تمہاری حق تلفی نہیں کرنا چاہتا. میں تمہیں کمزور نہیں دیکھ سکتا. میں تمہارے پہلو میں کھڑا ہوں, لیکن وہ نہیں جانتا کہ بغیر یہ احساس دلائے بھی ایک مرد ایک عورت کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. اسے وہی بہت کچھ تو چاہیے تھا. رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا. نیند اس کی آنکھوں پر پہرے جمائے ہوئے تھی. جب سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے موبائل کی گھنٹی بجی, اس نے گردن موڑتے ہوئے کچھ دیر موبائل کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا. سر کالنگ. وہ وہی تھا جس سے وہ بھاگتی چلی آ رہی تھی, نہ چاہتے ہوئے بھی. اس نے یس کا بٹن پریس کر دیا, موبائل کان سے لگا لیا اور دوسری جانب جیسے ہی بےتابی چھائی ہوئی تھی. کہاں غائب ہو چکی ہو تم؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہوں. اس کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ موبائل سے نکل کر اسے دبوچ کر احساس دلائے. آپ کی زندگی سے, آپ کے جنون سے دور اپنی بےتابی کو میرے وجود میں بھر تو چکے. اب اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے چاہتے ہوئے بھی وہ پھٹ پڑی. روحی یہ صرف کمزور لمحہ تھا, میں اپنے بس میں نہیں تھا. اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا پلیز. ملتجی ہوا. لیکن نہ ہی میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. لیکن وہ کیسے چھوڑتا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل تھے. چھوڑنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ خاص کر سعد آفریدی کی ڈکشنری میں ایک بار وہ جسے اپنا کہہ لیتا, پھر واپس قدم ہٹانا محال ہو جاتا. تم میری ہو, میں کبھی بھی تم سے غافل نہیں رہ سکتا. افسردگی سے مسکرا دی. تو پھر ٹھیک ہے, باقاعدہ طور پر میری اور اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے یہ رشتہ لے کر آئیں. میرے گھر میں چاہے جیسا بھی ہو, میرے بابا کو منا لیں اور مجھے رخصت کروا کے لے جائیں. اس نے وہی کہہ دیا جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ذہن میں پنپ رہا تھا. تم تو کہتی ہو کہ تمہارے گھر والے رشتہ نہیں دیں گے. کاج سے باہر تمہارے بابا بہت سخت ہیں. پھر وہ جیسے جتا گیا, تو پھر یہ نگاہ کرنے سے پہلے آپ نے سوچنا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے, میری نہیں. وہ بھی صاف گوئی سے کام لے گئی. موبائل اس نے کھٹاک سے بند کیا, لیکن اسے بعد میں بھی نوٹیفیکیشن موصول ہوا جس میں وہ اسے کالج جانے کے لیے کہہ رہا تھا. وہ خود بھی اپنا زیادہ خرچ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آ سکتی تھی, اس لیے دوسرے دن اس کا بھائی اسے چھوڑ آیا. وہ اسے گلاس میں دیکھ کر کچھ لمحے اس کی کمزور وجود اور مجھائی ہوئی شکل کو دیکھتا رہا. اس کی آنکھیں بے چینی سے اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں, جو مکمل طور پر اس سے لاتعلق ہو کر بیٹھی تھی. اب اسے اگنور کرنا سیکھ چکی تھی. نہ اسے کوئی اہمیت دیتی, نہ اس پر توجہ دیتی. وہ چاہے جو کچھ کہہ لیتا, لیکن کام کے علاوہ وہ اسے اندر گھائل کر رہی تھی. اس روز بھی اس نے پوری کلاس کے سامنے اسے آفس آنے کے لیے کہا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. آپ کو جو بھی کہنا ہے یہیں کہہ لیجیے. ساتھ دانت پیس کر اسے دیکھتا رہا. آپ کی کمپلین ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, یا پھر کالج انتظامیہ سے بات کرنی ہوگی. مجھے اور شدت سے روحانہ کا دل چاہا کہ وہ کوئی نوٹ اٹھا کر اس شخص کے منہ پہ دے مارے. کس قدر خوبصورت تھا وہ, لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ باقیوں کی زندگی خراب کرنے کا ہنر جانتا تھا. پھر اس کے آفس جانا پڑا. وہ بےتابی سے اس کے جانے پڑتے ہوئے اسے سمیٹ کر اپنی سینے سے لگا گیا. کون سی ضد لے کر بیٹھی ہوں؟ آخر مجھے دیکھتی کیوں نہیں, مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں کے درمیان فاصلے محدود ہو کر رہ گئے تھے. یہ نگاہ کا اثر تھا یا جو بھی, لیکن اب وہ شخص اس کی جانب متوجہ رہنے لگا. نگاہ چاہے اس نے جتنے بھی دباؤ میں کر لیا, لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس نگاہ کو تسلیم کرنے لگا ہے.
میرا موقف ابھی بھی وہی ہے، آپ رشتہ لے کر میرے گھر آئیں گے اور مجھے باعزت رخصت کروا کے لے جائیں۔ ایک رات پولیس اسٹیشن میں گزار کر آئی ہے جس پر اتنے گھٹیا الزامات ہیں، میں اس لڑکی کے لیے رشتہ لے کر جاؤں گا؟ وہ دھک سے رہ گئی۔ تم جانتی ہو تمہاری صحبت کیا ہے؟ تم کن غلط کاموں میں ملوث ہو چکی، گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے نکاح کر چکی ہو، میرے ساتھ ایک رات گزار چکی ہو۔ جب تک یہ رشتہ چلتا ہے اسے چلتے رہنا چاہیے، اور پھر چپ چاپ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس شخص کو دیکھتی رہی، آنسو حلق میں جمع ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سعاد آفریدی اتنا گھٹیا نام ہے، ایک گھٹیا شخص جس سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا اور اب میرے کردار پر بات کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ صرف اسے عیش کا سامان سمجھتا ہے۔ کچھ دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی راہوں میں مڑ جائیں گے۔ بس یہی زندگی ہے، حالانکہ یہ زندگی نہیں تھی، وہ بہت غلط ہاتھوں میں جا چکی تھی، اور اس بار وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کھیل نہ اسے کس قدر مہنگا پڑے گا۔ ایک لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے دباؤ میں لے کر اس سے رشتہ بنا لینا، اور پھر وقت آنے پر اسے کہنا کہ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ رشتہ قائم رہے، اور جب کسی کو بھنک لگ جائے تو چپ چاپ وہ دونوں ایک دوسرے سے راہیں جدا کر لے۔ مجھے گھٹیا کہہ رہی ہو؟ اپنے بارے میں نہیں جانتی؟ میں تم سے محبت سے بات کر رہا ہوں، تم میرے لیے پسندیدگی کا باعث ہو، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ کاش وہ چیخ چیخ کر پورے کالج کی لڑکیوں کو بتا پاتی کہ وہ جن پر کرش رکھے ہوئے وہ شخص انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں، کہ اس قدر دیدہ دلیری سے وہ کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ نہیں، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اگلی بار اگر میرے رزق کھانے کی کوشش کی تو چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی، سمجھا؟ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈبڈبانے لگی، اور مقابل نے اس کی انگلی کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو پشت سے لگا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب کھڑے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتے۔ وہ گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں، وہ اندر کی تپش کو ظاہر کر رہی تھی۔ اگر تم ایسا کرو گی تو بدنامی تمہاری بھی ہوگی، مجھ سے زیادہ۔ اس نے جھٹکے سے اپنا وجود آزاد کروایا۔ میں تو برداشت کر لوں گی، ابھی بھی زندگی برباد ہے، اور تب بھی برباد ہوگی، لیکن جو بربادی آپ کے مقدر میں آئے گی وہ آپ کو رسوا کر کے رکھ دے گی، اس لیے کوشش کریں جلد سے جلد اس نکاح سے آزاد کرے مجھے۔ صاف گوئی سے اسے آئینہ دکھا کر وہ پلٹ گئی۔ اس رات اسے قریب آنے کے بعد، اسے سرگوشیاں سننے کے بعد، اس کے سارے وعدوں پر یقین کر کے وہ کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ پال چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ شخص اس کے پہلو میں کھڑا ہو جائے تو ہر ایک کو مات دے دے گا، وہ اگر اس کے نام کی مالا جپتے ہوئے اسے وہ عزت اور مقام دے دے۔ لیکن دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ بھولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قسمت ابھی ان دونوں کے راستے میں کچھ ایسے کانٹے بکھیرنے والی ہے جس پر چل کر وہ دونوں زخمی ہو جائیں گے، اور زخمی ہونے کے بعد انہیں ایک دوسرے کے سامنے آ کر ایک بار بھی زندگی کا دامن تھامنا ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات کیا ہوا۔ وہ دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی، ان کا 5 دوستوں کا گروپ تھا۔ اس کی سب سے بہترین دوست شگفتہ نے اسے کہا کہ وہ بس ایک چھوٹی سی پارٹی ہے جس میں آئیں گے، پئیں گے، گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے۔ ہاسٹل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کسی طرح انہوں نے جگاڑ لگا لیا، اور جس وقت وہ پارٹی میں پہنچی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آج تک اس نے کبھی ایسی کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ یہ کوئی کلب ٹائپ جگہ تھی جس میں ہر کوئی مدہوش ہو کر جھوم رہا تھا۔ ان کے گروپ میں سے 3 لڑکیاں جو ہائی کلاس سے بلانگ کرتی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھی۔ اس کے باپ کے پاس اچھی خاصی زمینیں تھیں، لیکن پھر بھی ان کے مقابلے میں وہ تھوڑی سی کم تھی، اور ویسے بھی وہ جس اصول پسندانہ ماحول میں پلی بڑی، اس ماحول میں ایسی تمام باتیں بہت ممنوع تصور کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں آنے پر اسے جی بھر کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے لاکھ منت سماجت کر لی کہ اسے واپس جانا چاہیے، لیکن لڑکیاں اسے قائل کر کے وہیں روکے ہوئے تھیں۔ تم دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، اگلی بار تم خود آؤ گی، اور ویسے بھی کون سا ہم کوئی غلط کام کریں۔ جھومتے ہوئے اس کے قریب کھڑی شگفتہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ہر درجہ ممکن کوشش کرتی خود کو ہائی کلاس لڑکیوں کے معیار کے مطابق ڈھالنے میں نہیں۔ شگفتہ، تم نے یہ پارٹی جوائن کرنی ہے تو کرو، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی، اور شگفتہ نے صرف اسے آدھا گھنٹہ رکنے کی درخواست کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا بھیانک ترین وہ وقت ثابت ہوگا۔ جب پولیس نے باقی لڑکیوں کے ساتھ انہیں بھی اریسٹ کیا، تب اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چل جاتا تو وہ کھڑے کھڑے اسے شوٹ کر دیتا۔ چاہے اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن غلطی ان تمام لڑکیوں کی تھی جن کی صحبت اس نے اختیار کی۔ وہ لڑکیاں جو اس کے کردار کو داغدار کر چکی تھیں۔ کبھی کبھی ہم برے نہیں ہوتے، ہمارے ارد گرد موجود لوگ اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان کی برائی کی بدبو ہمارے وجود سے لپٹ کر ہمیں بھی برا بنا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ رو رو کر منتیں کرتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ باقی 3 لڑکیاں جو ہائی کلاس سے تھیں
ان لڑکیوں کو ان کے باپ چھڑوا سکتے تھے، لیکن اس کا باپ اس نے پولیس انسپیکٹر سے کہہ دیا کہ وہ اپنے کزن کو کال کرنا چاہتی ہے، وہ اسے واپس لے جا سکتا ہے۔ اسائنمنٹ کے سلسلے میں اس نے صرف 7 کا نمبر لیا۔ اس کے ذہن میں وہی نمبر تھا، اور نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اس شخص کو مدد کے لیے کہے گی تو وہ نہ صرف ان کی مدد کرے گا بلکہ کسی اور کو بتائے گا بھی نہیں۔ بڑی ہمت کر کے اس نے 7 کا نمبر لکھوا دیا۔ انسپیکٹر نے اس کی بات کروائی اور اس نے روتے روتے بتا دیا کہ وہ بہت مشکل میں پھنس چکی، اگر وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو خدا کا واسطہ اس کی مدد کر دے۔ اور آدھے گھنٹے کے بعد 7 وہاں موجود تھا۔ اسے اندازہ تو نہیں تھا کہ وہ آئے گا، لیکن وہ چلا آیا۔ لیکن اس کی قیمت اسے کتنی بڑی ادا کرنی پڑی وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے گاڑی میں واپس لے جاتے ہوئے 7 نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایسے معاملات کی شوقین رہی ہے، ایسی راتیں آپ کو بھی پسند ہیں؟ وہ سراسر اس کی تذلیل تھی۔ روتے ہوئے اس نے سر جھکایا اور پھر سرخ چہرہ اٹھا کر اس کے عکس کو دیکھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنی فرینڈس پر یقین کر لیا، بس اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی، لیکن شاید وہ شخص اس موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن میں کیسے معلوم آپ کلب سے پکڑی گئی ہیں؟ خدا جانے کیا کرتے ہوئے۔ وہ بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، اپنی شخصیت کے خلاف کبھی بھی وہ ایسی بات نہیں کیا کرتا، لیکن نہ جانے کیوں۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ حد سے زیادہ مجبور ہے۔ سر پلیز اس کا ذکر کسی سے مت کیجیے گا، کسی سے نہیں، میری فیملی کو تو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے 7 کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اور اسی وقت 7 نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو پھر میری بات ماننی ہوگی، نکاح کر لو مجھ سے، یا پھر کوئی ایسا تعلق جو ہم دونوں کے لیے فائدے مند ثابت ہو۔ اور وہ اس کے مسکراتے ہوئے لبوں کو بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سر، اس نے اسے یقین دلایا، جو شاید اس پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی لڑکی ہے، یہ صرف ایک ڈیل ہوگی، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس روز وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے پاس اس بات کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ روتے ہوئے وہ اس کے فلیٹ میں گئی، اور اگلے 1.5 گھنٹے کے اندر سعد آفریدی نے اسے اپنے نکاح میں بھی لے لیا۔ بڑی محبت سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا، جبکہ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی مان جاؤ گی، لگتا ہے آلریڈی تمہاری نظر میں تھا۔ میں اسے بہت غرور تھا اپنے خوبرو ہونے پر، اور اس بات پر بھی کہ کالج کی بہت سی لڑکیاں اس پر فدا ہیں۔ اس رات کے بعد وہ آج وہاں کھڑی تھی جہاں بے بسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ساتھ نے بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جیسے وہ رشتہ ان دونوں کے درمیان تھا، کبھی تھا ہی نہیں، اور وہ بھی اس کی ذات کو بھلائے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ اگر کبھی وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا تو اس نے سوچ لیا تھا وہ ہر ایک کو بتا دے گی، چاہے پھر مار دی جائے، لیکن اتنی آسانی سے وہ اس شخص کو بھی چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ہر رات وہ اس کے متعلق سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتی، اور ہر صبح جب بھی وہ اس کے سامنے آتا، لا تعلق ہونے کے باوجود اس کے بارے میں سوچتی رہ جاتی۔ وہ صرف اس کے لیے سوچ کا مرکز تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا تھا، یا وہ اس پر اس قدر فدا تھی کہ اس کے بغیر کسی اور کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ معاملات وہیں تک محدود رہتے، ہو سکتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہ آتے، یا چپ چاپ اس رشتے کو ختم کر لیتے، لیکن اس روز اس کے خراب ہونے والی طبیعت نے اسے کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ ٹھہرے ہوئے دل کے ساتھ وہ بے یقینی سے اپنی کانپتی انگلیوں سے پریگنینسی کی علامات کو سرچ کرنے لگی۔ جو علامات سامنے آ رہی تھی وہ سب اس کے وجود میں پائی جاتی، اور پچھلے 1 ہفتے سے وہ آہستہ آہستہ ان علامات کو جھیل رہی تھی۔ تو کیا وہ پیگننٹ تھی؟ اس نے بے یقینی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر جھکایا، آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ نہیں اللہ، نہیں پلیز اللہ جی، میں اس چیز کو فیس نہیں کر سکتی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات پر یقین کرتی، لیکن یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے جتنا بھی نظر انداز کیا، لیکن اب آہستہ آہستہ زرد رنگت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ ہر وقت خوف زدہ آنکھیں، پڑھائی سے دوری، اور کچن کے قریب بھی وہ نہیں بھٹک سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو بھی شک گزرے، اسی لیے اس روز سب سے نظر بچا کر وہ ہاسٹل چلی گئی۔ وہ تفصیلی طور پر اپنا چیک اپ کروانے کے بعد رپورٹس بنوانا چاہتی تھی۔ نقاب میں لپٹے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ ڈاکٹر خدیجہ نیازی کے سامنے بیٹھی۔ آپ پریگننٹ ہیں مس روحانہ؟ کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا؟ رپورٹس تیار کرتے ہوئے وہ کہتی جا رہی تھی، اور وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جی میرے نکاح کو تقریباً 2 ماہ ہے، ڈاکٹر خدیجہ نیازی پیشے ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ نے اتنی جلدی اس نعمت کو پا لیا۔ یہ رہی آپ کی رپورٹس، اور یہ میڈیسن جو آپ کو یوز کرنی ہے۔ وہ رات اس نے روتے ہوئے گزار دی۔ چاہے نماز پر بیٹھ کر اس نے کتنی دعائیں مانگی، لیکن کبھی کبھی وہ حادثات جو ہماری زندگی میں لکھے ہوتے ہیں
اور جو ہماری زندگی کو بدلنے کی اہلیت رکھتے وہ دعاؤں سے بھی نہیں ٹال سکتے۔ اسے بھی یوں لگتا تھا جیسے ساری دعائیں رد ہوتی جا رہی ہیں۔ اپنے بیگ میں رپورٹس ڈالے، اگلے دن وہ ایک نئے انداز میں شخص کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر تنزیہ مسکرایا۔ کیا بات ہے؟ آ گئی یاد شوہر کی؟ انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے وہ اسے جہاں سے پہ نظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جی، کیونکہ میں شوہر کو یہ بتانے آئی ہوں کہ وہ باپ بننے والے۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے سکون کو لمحے بھر میں برباد کر دیا۔ وہ بے اختیار سیدھا ہوا، لیکن تب تک وہ رپورٹس اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ نامحسوس طریقے سے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کا کیمرہ بھی آن کر دیا۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ یوں بات کر رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا وہ بس موبائل کو تھامے ہوئے چاہے تصویر واضح طور پر نہیں بھی آ رہی تھی، لیکن وہ تمام باتیں ریکارڈ کر رہی تھی جو وہ شخص کہہ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے روحانہ؟ وہ بھی یقینی تھا یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ سراسر آپ کی غلطی ہے۔ سرخ ہنگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اعتماد سے اسے کہہ رہی تھی۔ میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں آپ کو بدنام کرنے کے بعد خود بھی مر جاؤں اور اس بچے کی بھی جان لے لوں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر اندر کچھ بھی کر کے مجھے اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرائیں مجھے۔ اب اس شخص کے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اتنا تو چاہتے ہیں، جانتے ہیں آپ یہ بچہ آپ کا ہے؟ اس نے سوال کیا اور لبوں پر زبان پھیرتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن تم جانتی ہو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اپنی بزدلی پر ٹکا ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے کچھ جاننا ہے۔ وہ چپ چاپ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس رات اس نے وہ ویڈیو تھوڑی سی ایڈٹ کرتے ہوئے شخص کے نمبر پر بھیج دی۔ میں صرف 3 دنوں کا ٹائم دے رہی ہوں آپ کو، کسی بھی طرح سے آپ کو یہ سب کرنا ہے، میرے بابا کو قائل کرنا ہے، یہاں آ کر دوبارہ عزت سے نکاح کروا کر مجھے اپنے ساتھ لے جانا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سعد آفریدی کو اپنے سر سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو اس کی سوچ ویسے ہی ساکت ہو چکی، جب اس نے یہ سوچا کہ وہ باپ بننے والا ہے، یہ کوئی عام احساس تو نہیں تھا۔ وہ چاہے اس لڑکی سے دوری اختیار کر بھی لیتا، لیکن اپنی اولاد سے دوری اختیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ طے کر چکا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اسے اپنی زندگی سے قدرت کی نعمت اس سے انکار اتنا جلدی تو ممکن نہیں تھا۔ اگلے آنے والے 2 دنوں میں اس نے سب سے کمزور پہلو تلاش کیا۔ وقار صاحب کی زندگی کا سب سے کمزور پہلو تھا ان کی عزت کے علاوہ ان کا خاندان، جن کے دباؤ میں آ کر وہ کچھ بھی کر سکتے۔ اس نے سب سے پہلے اس کے چچا فیروز خان کو اپنی مٹھی میں کیا۔ یہ کام وہ سراسر اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس کے باپ کا بزنس اس کے اچھا خاصا کام آیا۔ اس نے ساری بات اپنے باپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ وہ اپنے باپ کی دوسری اولاد تھا، بڑا بیٹا نورس، جسے اللہ نے ایک عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے بیٹے کی تربیت پر بھی بھروسہ تھا، لیکن ان کا بیٹا ایک عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر یہ کھیل کھیل لیا۔ انہوں نے اچھی طرح اس کی سرزش کر دی۔ بابا میں صرف اپنی اور اس کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ وہ نکاح چاہے جذبات میں بہہ کر ہوا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باپ تک یہ بات پہنچے کسی بھی طرح سے۔ اسے وہ لڑکی عزیز تو نہیں تھی جسے پا لینے کے بعد اسے کبھی فراموش نہیں کر پایا، چاہے ضد میں آ کر یا اسے نیچے دکھانے کے لیے جو بھی کہہ دیتا، لیکن جب تک اس کا حسین چہرہ نہیں دیکھ لیتا تب تک دل پر سکون نہیں ہوتا۔ پھر اس کو افتخار آفریدی نے خود کال کر کے کہا کہ وہ نہ صرف ان سے کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں، بلکہ اسے ایک بہت بڑی ڈیل بھی آفر کر دی۔ پھر اس جیسے شخص کے لیے یہ ایک بڑی بات تھی۔ ہمیشہ سے اس کا خواب رہا بزنس میں سکسیزفل ہونا، بڑی کمپنیوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے باتوں ہی باتوں میں فیروز کے سامنے یہ پیشکش کر دی، اور فیروز نے محبت اور مروت میں آ کر یہ وعدہ بھی کر لیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا وہ اس سلسلے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ افتخار صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر لانا چاہتے ہیں، اور فیروز جانتا تھا کہ انہوں نے آج تک برادری سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ اگر اس کا چچا اس کے انتظار میں بیٹھا تھا تو وہ خود اپنے قدم پیچھے ہٹا کر انہیں موقع دے سکتا تھا۔ ویسے بھی اسے ابھی اپنے کیریئر کی فکر تھی، کسی کو زندگی میں شامل کر کے وہ اپنے پاؤں نہیں باندھ سکتا۔ افتخار صاحب کی دانش مندی کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح سلجھا کہ کچھ دنوں کے اندر اندر ہی وہ وقار صاحب کے سامنے موجود تھے۔ وہ لڑکی جس کی سانسیں حلق میں اٹکی ہوئی تھی وہ بے یقین تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں آ جائے گا۔ یہ سب کچھ اس طرح سے ارینج کیا گیا کہ اس کے باپ کو لگ رہا تھا یہ سراسر ارینج میرج ہے۔ اس علاقے میں ان کی قبولیت کے پیش نظر یہ رشتہ آیا۔ پہلے پہل تو وہ کچھ وسوسے کا شکار تھے، لیکن کچھ دنوں کی مزید ملاقات اور خاندان کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ رشتہ تسلیم بھی کر لیا، اور افتخار صاحب نے یہ خواہش ان کے سامنے رکھی کہ ان کا بیٹا جلد سے جلد نکاح کرنا چاہتا ہے۔
انہوں نے نہ کسی قسم کی جہیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی انہیں کسی چیز کی ضرورت تھی۔ جس وقت ان کی ماں اس کی رضامندی طلب کرنے آئی، وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اب کیا بتاتی کہ پہلے اس موصوف کی بیوی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پریگننسی کو زیادہ مہینے گزریں اور لوگ وسوسے کا شکار ہو جائیں کہ اس کی ذات پر الزام آ جائے۔ بعد میں کسی بھی طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت ضروری تھا کہ یہ شادی ہو جاتی۔ لڑکا بہت سلجھا اور شریف ہے، مجھے یقین ہے تمہیں خوش رکھے گا۔ نورین بیگم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا اور وہ آنکھیں گھماتی رہ گئی۔ شریف؟ اس نے زیر لب دہرایا اور اس رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اب وہ ماں کو کیسے بتاتی کہ وہ صرف دکھنے میں شریف ہے۔ نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی تو دعا خیر کے لیے اسے باہر لایا گیا۔ ساتھ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جس وقت اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی سرشاری سے اسے دیکھتا رہا، جیسے بتا رہا ہو کہ دیکھ لو، میری مردانگی کو چیلنج کیا تھا، میں جیت گیا ہوں۔ اور مبہم سی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر وہ لاتعلق سی بیٹھی رہی، جب تک کہ اپنے شریر انگلیوں سے اس کے پہلو سے چھیڑخانی کرتے ہوئے مقابل ہے اسے خود کو دیکھنے پر مجبور نہ کیا تھا۔ اور جس وقت دونوں کی نسلیں ایک دوسرے سے ملی، ساتھ نے آنکھیں دباتے ہوئے اسے گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ بہت اطمینان سے وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ساری تیاریوں کو دیکھتی رہی۔ اس رات اس کے ہاتھوں پر اس شخص کے نام کی مہندی لگ گئی، جسے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس نے مٹھیوں کو بند کر لیا، جیسے اس کے نام اور اس کے وجود کو خود میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ وہ رات اس گھر میں اس کی آخری رات تھی۔ آج تک اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ اس کے باپ کو سر جھکانا پڑے۔ وہ خدا کا شکر تھا کہ اسے ایک غلطی پر بھی خدا نے اس کا مان رکھ لیا۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار مقدر ہم پر مہربان ہوتا ہے اور کاٹتے ہوئے تقدیر ہمارے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے۔ جس وقت اس کے پہلو میں دلہن بن کر سجی گولڈن کلر کے شرارے میں وہ بہت نفیس لگ رہی تھی۔ نفاست سے سجی ہوئی چہرے پر اور عجیب سی لہریں پھیلی ہوئی تھی۔ ساتھ کے نام کا گھونگھٹ اس کے چہرے پر گرا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے رضامندی طلب کی اور وہ تو ایک عرصہ پہلے رضامندی دے چکی تھی، لیکن آج دل سے مسرور ہو کر مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ نکاح نامے پر باری باری دستخط کرنے کے بعد اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ دونوں نے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ اس روز فقار صاحب کی دعاؤں کے سنگ وہ رخصت ہو کر اس شخص کے گھر آ گئی جس نے اپنا وعدہ وفا کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے پہلو میں دلہن بن کر سجی ہوئی تھی۔ یہ حقیقت کیا تھی کہ افتخار صاحب کے علاوہ گھر کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا۔ کافی دیر وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے دلکشی سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بڑی گہری نگاہوں سے وہ بے دھڑک ہو کر اس کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سمٹے ہوئے وہ گھبرا کر دور ہوئی، لیکن مقابل نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں بھی ابھی بھی ناراض ہوں آپ سے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرا کردار اچھا نہیں ہے۔ وہ بات جو اس کے ذہن میں ایک عرصے سے اٹکی ہوئی تھی، اس نے کہہ دی اور وہ دلکشی سے جھک کر اس کے رخساروں پر لب رکھ گیا۔ اگر مجھے تمہارے کردار میں یا تمہاری ذات میں کچھ بھی مشکوک نظر آتا تو اس روز نکاح کے لیے تمہارا انتخاب نہ کرتا، پانچوں میں سے کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب کر لیتا۔ کتنی لڑکیاں وہاں مرتی ہیں آپ پر، جانے کس کس کو قریب کیا ہوگا۔ ناراضگی سے منہ پھیلا کر وہ کہہ گئی اور وہ اس کی جیلسی نوٹ کرتا ہوا کھلے دل سے ہنس پڑا۔ جی نہیں، اتنا بھی دل پھینک مت سمجھیے، آنکھوں کو تو اچھی لگی تھی، سو تمہیں پا لیا، چاہے جن حالات میں بھی صحیح، لیکن تم سے اپنا ایمان مکمل کر لیا اور میری زندگی میں ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ مسلسل اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنی محبتوں سے بھگو رہا تھا اور وہ ساکت ہوتی پلکوں کے ساتھ اس شخص کی دیوانگی دیکھتی رہی۔ اسے ذرا بھی اس پر یقین نہ تھا، لیکن اسے یقین کرنا پڑا کیونکہ وہ پہلو میں کھڑے ہونے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ اسے قبول کر کے مکمل طور پر اپنا چکا تھا۔ محبت کوئی جرم نہیں ہوتا، محبت ہو جاتی ہے کبھی کبھی تقدیر اپنے اچھے لوگوں کو محبت کی جانب گامزن کرتی ہے، تو کبھی کبھی برے لوگوں کو محبت نبھانا ہی اصل مردانگی ہوتی ہے، دلیری ہوتی ہے، اور اگر محبت کرنے کے بعد اسے نبھا لیا جائے تو ہی تو ہم قابل محبت ٹھہرائے جاتے ہیں، ورنہ دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے عشق کیا اور پھر گلی گلی در در کی ٹھوکریں کھا کر خود کو بدنام کیا۔ اسے یوں لگتا تھا اس شخص کو پا لینے کے بعد اس کی زندگی بے تحاشا خوبصورت ہو چکی، کبھی کبھی چھوٹی موٹی بات پر انبن بھی بن جایا کرتی، لیکن وہ اسے اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتا۔ وہ ناراض ہوتی تو اس کے پھولے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے نقوش پر لب رکھ جاتا۔ اس کی وہ اسے تڑپانا جانتا تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے، بس چند حادثوں کے ذریعے انہیں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل کیا گیا اور ان کی زندگی کو مکمل کر دیا گیا۔ یہی تو حسن ہوتا ہے ایک رشتے کا، یہی تو شروعات ہوتی ہے محبت بھرے لمس کی۔
سادہ افریدی کو پا لینے کے بعد اس کی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں بچا جو ادھورا ہو۔ اس گھر میں اسے خیر مقدم کہا گیا، کسی نے بھی اس پر کوئی اضافی پابندی نہیں لگائی۔ یہ جاب چھوڑتے ہوئے سعد نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا، جو ہمیشہ سے ہی ان کی خواہش تھی، لیکن کچھ بغاوت اور کچھ ضد کی وجہ سے وہ اس جانب نہیں آیا۔ لیکن اب اس کے آ جانے کے بعد افتخار صاحب کو کافی مدد مل گئی۔ ہر شام ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ دور ان راستوں پر نکل جاتے جو بے تحاشا خوبصورت ہے۔ وہ نرمی سے سرگوشی کرتے ہوئے اس سے پوچھتا کیا وہ ساتھ سے محبت کرنے لگی، اور وہ شریر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیتی۔ مجھ سے نہیں ہوتی یہ محبت، نہ ہی میں کر سکتی ہوں۔ اور وہ اس کی شرارت پر لب بسور کر رہ جاتا، اتنا ہینڈسم بندہ ملا ہے تمہیں اور تم محبت نہیں کر رہی، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ رخ پھیر لیتی۔ ہینڈسم بندے کو اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ کتنی کیوٹ بندی ملی ہے، اور یہ کیوٹ اور ہینڈسم کے کنٹراسٹ نے ایک دوسرے کی زندگی کو کھٹا میٹھا بنا دیا۔ جو غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو پس پش ڈال کر انہوں نے اگلا راستہ مل کر چنا، جس کی منزل انتہائی خوبصورت تھی، اور وہ بہت جلد اس منزل کو پانے والے تھے۔ اپنی تمام تر پلاننگ کے مطابق یہ ڈیلیوری انہوں نے بیرون ملک جا کر کی۔ شادی کے بعد وہ جان بوجھ کر ہنی مون کے لیے نہیں گئے، اور اس وقت اس نے گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو باہر لے جانا چاہتا ہے تاکہ اسے گھما سکے، اس کے ساتھ مل کر کچھ دن انجوائے کر سکے۔ اور افتخار صاحب نے بغیر رکے اسے بھیج دیا۔ ڈیلیوری ہوئی تو یہی بتایا گیا کہ یہ پری میچور ڈیلیوری تھی، جس میں تقریباً 7 ماہ کے بعد ان کا بیبی اس دنیا میں آ گیا۔ وہ نفیس سی گول مٹول بچی جسے اپنے ہاتھوں میں بھر کر وہ بھی یقین کھڑا رہ گیا۔ ہر ایک کو یقین دلایا گیا تھا، لیکن اب خود یقین کرنا مشکل تھا کہ خدا نے اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ اتنا گنہگار ہونے کے باوجود وہ پروردگار کی رحمت کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، کتنی پیاری ہے یہ۔ ہم آنکھوں سے خود کو دیکھتی روحانہ کی طرف وہ بچی لے کر بڑھا، اور روحانہ نے اس بچی کو اٹھا کر اپنے سینے پر گرا لیا۔ کتنا سکون تھا، وہ ماں بن چکی تھی۔ ان دونوں کی زندگی آگے بڑھنے والی تھی، اور اس سے زیادہ حسین اور کیا ہو سکتا تھا۔ 3 سے 4 ماہ انہوں نے مزید یہاں گزارنے تھے، اور اس کے بعد ہی وہ واپس آنے کا ارادہ کرتے۔ وقار صاحب نورین بیگم انتہائی خوش اور بیتاب تھے اپنی نواسی سے ملنے کے لیے، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ان کا داماد ان سے زیادہ ان کی بیٹی کا خیال رکھتا ہے۔ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے اس نے پوچھا، اور وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت ہو؟ کیا میری بیٹی کو دیکھ کر جیلس ہو رہی ہو تم؟ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ ہمیں اچکاتے اس کا ناراض چہرہ دیکھتا رہا۔ اب بہت برا کر رہے ہیں ساتھ، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ اپنے سینے پر بازو لپیٹتے وہ پھلائے سر گرا گئی، اور اس کی ناراضگی کی اس من موہنی صورت پر بے اختیار پیار کرتے وہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ میرے لیے سکون ہے، اور تم میرے لیے سارا جہاں۔ تم دونوں کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جانتی تھی، مسکراتے ہوئے اس سے ساتھ کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے آپ جیسا شوہر اور میری بیٹی کو آپ جیسا باپ ملا۔ ساری رنجشیں، ناراضگیاں، بدگمانیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ان کا رشتہ اس مقام پر بڑھا تھا جہاں سے صرف اعتماد کام آتا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام نور رکھا، وہ جو ان کی زندگی میں نور بن کر اتری، اور نور سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں مکمل کر دیا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ قسمت نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم وکٹم بن کر پوری طرح روندے جا چکے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں محبت کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ہم محبت سے ایک دوسرے کو سمیٹ کر جب مسکراتے ہیں تو پروردگار ہمیں کامل ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ وہ مکمل تھے، ان کی زندگی مکمل تھی، اور ان کی بیٹی کی چہکتی ہوئی آواز نے گھر بھر میں وہ رونق اور خوشیاں بکھیر دی جو بس ایک خواب ہوا کرتی۔ نوریز اور انابیہ کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اپنی ماں سے زیادہ وہ اپنے تایا اور تائی کے پاس ہوتی، اور وہ بھی خوش تھے۔ اتنا محبت کرنے والا خاندان تھا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ناراضگیاں پیدا کرنے کو صرف شیطانی عمل کہا جاتا ہے۔ ویسے محترمہ، آپ کی بیٹی اپنے بابا کے پاس کم ہی نظر آتی ہے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کی جگہ کوئی اور نازک سی گڑیا لے آؤں جس کے ساتھ میں کھیلا کروں۔ چہرے پر بچار کے سجاتے ہوئے اس کی آنکھوں کو پھیل جانے پر مجبور کر گیا۔ جی نہیں، نور تو بس حساسی طور پر پیدا ہو گئی تھی، اپنے سوچ سمجھ کر پیدا کروں گی، تب جب آپ بڑے ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی وہ۔ اور کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ حادثہ کیا تھا جس کے نتیجے میں آپ کو نور ملی؟ اس کی پشت سے تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کندھے پر جھکا، اور وہ سرخ چہرے کو جھکاتے ہوئے مسکرا دی۔ ایسی باتیں صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان میں PhD کر رکھی ہے۔ آپ برشستہ جواب سے وہ اسے کھلکھلا کر
ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اسے ہنستے ہوئے مرد کو دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔